السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سن 5 ہجری کے خاتمے تک پہنچی تھی اور ہماری بات شروع ہو رہی ہے سن 6 ہجری کے بعض اہم واقعات کے تعلق سے۔ سن 6 ہجری کی ابتدا میں محرم کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 محرم سن 6 ہجری کو ایک سریہ روانہ کیا جسے سریہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں۔ 30 آدمیوں کی جماعت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ پر حملہ کرنا تھا، ایک قبیلہ اس کا نشانہ تھا۔ دشمن پر چھاپا مارا مگر دشمن فرار ہو گئے۔ چوپائے جانور اور بکریاں جو ہے وہ ضبط کر کے لے کر آ گئے یہ تمام صحابہ، اور اسی سریے کے دوران ثمامہ بن اسال کی گرفتاری ہوئی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ان کو پکڑ کر کے صحابہ لے کر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ 3 دن تک ثمامہ مسجد نبوی کے کھمبے سے بندھے رہے۔ تینوں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی خیریت پوچھی، حال دریافت کیا۔ ما بالک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، خیریت پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور تینوں دن تک ثمامہ نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر آپ نے مجھے مار دیا تو آپ ایک مجرم کو ماریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا تو میں احسان کرنے والے کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، لیکن ثمامہ نے ان 3 دنوں تک مسجد کے اندر جو کردار، جو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت دیکھی 3 دنوں میں، اس سے متاثر ہوئے، اور جب واپسی کا راستہ اختیار کیا، تھوڑی دور جانے کے بعد غسل کیا، واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انہوں نے قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی یعنی ثمامہ بن اسال یہ یمامہ کے گورنر تھے، یمامہ وہاں کے یہ گورنر تھے، اور جب یہ گئے اور مکہ والوں کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے نبی کو ستایا، بڑا پریشان کیا، تو مکہ والوں کے لیے غلہ جانے کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا۔ وہ انہی کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا، تو مکہ والوں پر غلہ جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ مکہ والوں نے ثمامہ سے گزارش کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے کہا کہ ایسا مت کرو، ان کا راستہ کھول دو، ان کا راستہ بند مت کرو۔ چنانچہ ثمامہ نے ان لوگوں کا راستہ پھر سے چالو کر دیا۔ اس کے بعد کئی ایک غزوات اور سرایا ہوئے جو بہت زیادہ جن کے اندر کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہوں، جیسے غزوہ بنو لحیان ربیع الاول سن 6 ہجری، سریہ غمر ربیع الاخر سن 6 ہجری، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں سریہ ذوالقصہ اول اور دوم ربیع الاخر سن 6 ہجری، محمد بن مسلمہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں سریہ جموم ربیع الاخر سن 6 ہجری، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں سریہ عیس جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے۔
ابو العاص بن ربیع بھی اسی موقع سے مسلمان ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ سن 6 ہجری میں جا کر اب وہ مسلمان ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد سریہ طرف یا طرق جمادی الاخرہ سن 6 ہجری زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، سریہ وادی القرا رجب سن 6 ہجری زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، سریہ خبط رجب سن 6 ہجری ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ جب یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر جب روانہ ہوا جس میں 300 لوگ تھے، تو آگے جا کر کے کھانا ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، اور ان 300 لوگوں کو جو ہے وہ بھوک نے ستایا، پریشان کیا، تو انہوں نے اپنے ہی جانوروں کو مار کر کھانا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے تک بعض دفعہ پتے جھاڑ کر کھانے پر یہ مجبور ہوئے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ان پر رحم کیا، اور سمندر سے عنبر نام کی ایک مچھلی ان کے پاس پہنچا دی، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 300 صحابہ نے کئی دنوں تک مسلسل اس کا استعمال کیا، اس کا تیل نکالا، اس کا کانٹا اتنا بڑا کہ اگر اس کا کانٹا ایسے دو طرف سے کھڑا کر دیا جائے اور ایک سوار کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک انسان کو اس پر بٹھا دیا جائے اور وہ نکل جائے تو وہ اس کانٹے کے بیچ سے نکل جایا کرتا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی اور اتنا بڑا کانٹا جب ہو تو آپ تصور کریں کہ مچھلی کتنی بڑی رہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، غزوہ بنو مستلق کا۔ غزوہ بنو مستلق یا مریسیع کا واقعہ شعبان سن 6 ہجری میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابو زرار کی جانب سے حملے کی اطلاع ملی کہ وہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور پھر خبر جو ہے وہ اس کی تحقیق ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کو لے کر 2 شعبان کو روانہ ہوئے۔ منافقین بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حارث بن ابو زرار کے جاسوس کا قتل بھی کیا مسلمانوں نے اس مرحلے سے، جو جاسوسی کر رہا تھا دشمن کی طرف سے۔ مخالف فوج خوفزدہ ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں مریسیع کے مقام پر پہنچے۔ مخالف فوج بکھر گئی، ان کے کیمپ میں بکھراؤ ہو گیا، سب منتشر ہو گئے، اور مریسیع کے چشمے پر پہنچ کر اسلامی لشکر کی جانب سے مخالفین پر حملہ بھی ہوا، لیکن آخرکار مسلمانوں کو کامیابی ملی، تمام لوگ گرفتار کیے گئے۔ اور اس موقع سے منافقین کا رویہ، ان کی گستاخیاں واضح طور سے کھل کر کے سامنے آئی۔ اس میں کوئی بہت زیادہ ایسی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ غزوہ جو ہے کئی ایک اعتبار سے، خاص طور سے منافقوں کے اعتبار سے قابل ذکر ہو گیا، کیونکہ اس میں منافقین کا رویہ جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آیا، اور اس میں 2 اہم چیزیں ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ اسی سفر کے دوران منافقوں نے یہ کہا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو عزت والے مدینہ سے ذلت والوں کو نکال دیں گے، اور عزت والوں سے مراد وہ اپنے آپ کو لے رہے تھے، اور ذلت والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو لے رہے تھے۔ اللہ نے سورۃ المنافقون کے اندر کہا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس گئے مدینہ تو وہاں سے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، حالانکہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، لیکن منافقوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایک اہم واقعہ۔ اسی طریقے سے واپسی پر، یہ جب اس غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو واپسی کے سفر میں راستے کے دوران ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا جو گھناؤنا الزام لگایا، انہی منافقوں نے لگایا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو مشہور واقعہ ہے، یہ افواہ اڑا دی گئی کہ انہوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 10 آیتیں نازل کی، جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پاک دامنی براءت کا اعلان کیا کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کچھ بھی کام نہیں کیا ہے اور ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے۔ اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن کا اصل نام برہ تھا، بدل کر جویریہ کر دیا گیا۔ والد کا نام حارث بن ابو زرار، جو غزوے بنو مستلق جو ابھی جنگ ہوئی ہے، بنو مستلق کا وہ سردار تھا، اسی کی بیٹی تھی جویریہ، قبیلہ خزاعہ سے تعلق تھا۔ ان کا پہلا نکاح مسافع بن صفوان سے ہوا۔ غزوہ مریسیع میں جو تمام لوگ قید ہوئے تھے، اس میں یہ
بھی قید کر کے لائی گئی تھی، اسلام انہوں نے قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وجہ سے اپنے سسرال والوں کو، ظاہر سی بات ہے شادی ہو گئی تو بنو مستلق کے لوگ سسرال والے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو، بنو مستلق کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد شوال سن 6 ہجری کے اندر قبیلہ عقل اور عرینہ کے چند بدمعاشوں کا عبرتناک انجام جو ہوا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ عقل اور عرینہ کے چند افراد مدینہ کے اندر آئے، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹھہرنے کا ان کے لیے انتظام کر دیا، وہ ٹھہرے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا، کلائمیٹ ان کو راس نہیں آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کے علاقے میں بھیج دیا جہاں چراگاہ تھی۔ وہاں گئے، آپ نے کہا کہ اونٹوں کا دودھ پینا، گئے دودھ پیا، تندرست ہو گئے۔ اب جب تندرست ہو گئے تو ان لوگوں نے بدمعاشی کرنا شروع کر دیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہاک کر کے لے کر چلے گئے اور اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو آپ نے 20 آدمیوں کو روانہ کیا اور دعا دی، اور پھر اس کے بعد یہ تمام لوگ گرفتار ہو کر کے آئے اور ان کا بڑا عبرتناک انجام ہوا۔ جیسے انہوں نے اس چرواہے کو قتل کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی تھی اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا، ایسے ہی ان تمام بدمعاشوں کا عبرتناک انجام ہوا اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کا یہی انجام ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ ہوا جو ذی قعدہ سن 6 ہجری کے اندر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہوں، چنانچہ جب آپ نے خواب دیکھا، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، آپ نے عمرے کا اعلان کر دیا کہ مسلمانوں میں سفر کا اعلان کر دیا جائے کہ عمرہ کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں لیا اور تلوار بھی جو ہے وہ میان میں بند تھی۔ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی، جب یعنی مکہ والوں کو معلوم پڑا تو انہوں نے خانہ کعبہ سے بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، کس کو بھیج کر کے؟ خالد بن ولید کو بھیج کر کے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے خبر دی، آپ کو معلوم پڑا تو آپ نے راستہ تبدیل کر دیا تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ جنگ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر دیا اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے قیام کیا۔ بدیل بن ورقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی وڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے صلح کا پیغام بھیجا اور پھر قریش کا ایلچی جو ہے، قریش کا ایلچی وہ پیغام لے کر کے، جو قیس بن علقمہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کی اپنی بات اور واپسی پر جا کر کے قوم کو پیغام دیا کہ وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں، کسی طرح کی برائی نہیں ہے، وہ نیک ہیں، وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بعد میں عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ اچھی خبر لے کر کے نہیں آیا ہے، میں جاتا ہوں، چنانچہ وہ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی حالت دیکھی، آپ کا مقام دیکھا، صحابہ آپ کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، وہ پوری ساری چیزیں دیکھی اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد متاثر ہو کر وہ اپنی قوم کے درمیان واپس گیا اور آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، کہا لوگو اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ، حبشہ اور مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن واللہ میں نے جو عظمت، جو عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو پاتا ہوا دیکھا ہے کہ محمد کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم، اتنی توقیر کرتے ہیں کہ دوسرے بادشاہوں کے ساتھی ایسی عزت اور ایسی توقیر ان کی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، وقار کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ بات کرتے ہیں، پوری صفت آ کر کے بیان کی۔ اور پھر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفیر بنا کر کے، اپنا ایلچی، اپنا ایمبیسیڈر بنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے قریش کے پاس، بات رکھی، قریش کے لوگوں نے بڑی عزت کی، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی علاقے کے تھے، انہی کے خاندان کا ایک حصہ تھے، لیکن وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے، یعنی وقت زیادہ ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کو لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا مکہ والوں نے کہ آپ چل کر کے آپ یہاں آئیں، چلیں بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ نبی سے پہلے میرے لیے یہ کرنا مناسب نہیں ہے، ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، انہوں نے طواف کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب جب تاخیر ہوئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کو معلوم پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ہی ایک درخت کے نیچے بیعت لی تمام صحابہ سے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب جب قریش کو خبر ملی کہ اس طریقے کی بیعت مسلمانوں نے نبی کے ہاتھ پر کر لی ہے، تو انہوں نے حالات کی نزاکت کا احساس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو کی حاضری ہوئی اور مکہ والے صلح کے پر راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتا ہوا دیکھا تو آپ نے نیک فال لیا، سہیل کا مطلب آسانی، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارا معاملہ تمہارے لیے آسان کر دیا، سہیل آ رہے ہیں، نیک فال لیا، اچھا شگون لیا۔ قریش کے لوگ جو ہے وہ صلح پر راضی ہو گئے اور طرفین میں، دونوں طرف کے لوگوں میں صلح ہو گیا۔ صلح کی دفعات کیا تھیں، صلح کے پوائنٹس کیا تھے، باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے، 3 روز رہیں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بند رہے گی، اس عرصے میں، اس دوران لوگ مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ اس میں داخل ہو سکے گا، یعنی جو قبیلہ محمد کی طرف جانا چاہے جا سکے گا اور جو قریش کی طرف جانا چاہے جا سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں جس بھی طرف چلا جائے وہ اس فریق کا ایک حصہ، ایک پارٹ اور ایک جز سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ ان 4 باتوں پر صلح ہوئی۔ پہلی 3 باتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن آخر والی بات مسلمانوں کو یہ اچھی نہیں لگی، لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا۔ جو صلح کی باتیں لکھنے والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عزت کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا۔ اور وہ نمونہ کیا ہے کہ جب صلح لکھا جا رہا تھا تو آپ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لکھا گیا تو سہیل نے کہا جو مکہ والوں کی طرف سے، یہ الرحمن الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، صرف بسم اللہ لکھو، صرف بسم اللہ لکھو، بات جھگڑا اسی بات کا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لکھو من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کہا نہیں محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا، جھگڑا اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لکھو من محمد بن عبداللہ، یعنی محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ، تو کہا کہ نہیں اب میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام کہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نام جو ہے وہ مٹانا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد صلح ہو گئی، جنگ بند ہو گئی، 10 سال کے لیے امن ہو گیا، اور اسی طریقے سے اب اس سال مسلمانوں کو واپس جانا ہے، اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آ کر کے وہ عمرہ کر سکتے ہیں اور 3 دن تک وہ مکہ میں قیام کریں گے۔ صلح ہو گئی اور صلح کی جو باتیں وہ لکھی جا چکی۔ اب لیکن جو ہے مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے، اس لیے کہ پھر اگلے مہینے جو ذی قعدہ میں چلے تھے تو پھر ذی الحجہ میں قربانی ہے، تو اب
قربانی کے جانوروں کا کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جو ہے اپنے جانوروں کو قربان کر دو اور اپنے بالوں کو کاٹ لو، لیکن صحابہ نے نہیں سنا، اس لیے کہ صلح کی باتوں سے وہ پریشان تھے کہ دب کر کے صلح ہوئی ہے، پریشر میں آ کر کے صلح ہوئی ہے، یعنی مطلب خوش نہیں تھے صحابہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کھل کر سامنے آیا، نبی نے 3 مرتبہ کہا لیکن صحابہ نے نہیں سنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، جائیں آپ اپنا جانور پہلے قربان کر دیں، آپ بال کٹا لیں، دیکھیں پھر صحابہ آپ کی اتباع میں کام کرنے لگیں گے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے عمل کیا اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا اور پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے آپ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ صلح حدیبیہ دراصل یہ فتح مبین تھی، اسی لیے اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے، اس لیے کہ پھر صلح حدیبیہ کے بعد، اس صلح کے بعد آپ کے لیے تبلیغ کے راستے اور جو ہے وہ کھل گئے۔ آپ نے علی الاعلان جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی، بلکہ عرب سے باہر بھی آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اس لیے کہ اب آپ اندر سے مامون ہو چکے تھے اور اندر سے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد 3 اور لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، یا حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ، یہ تینوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر کے آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، یعنی مکہ کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ اب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں تھیں سن 6 ہجری کی، اور پھر اسی کے ساتھ سن 6 ہجری ختم ہوتی ہے کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اب سن 7 ہجری کے واقعات ہم آپ کو بیان کریں گے۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ ذمہ داروں کو، امراء کو، بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی باتیں جو ہے وہ بتا کر کے کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کا دین اختیار کر لو۔ لیکن اس سے خط روانہ کرنے سے پہلے لگے کہ ہاں یہ مطلب ایک رسول، ایک پیغمبر کی طرف سے خط آیا ہے، تو مہر کی، اسٹمپ کی ضرورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھوایا تاکہ وہ خط پر وہ اسٹمپ لگایا جا سکے۔ اور پھر تجربہ کار صحابہ کرام کا انتخاب عمل میں آیا تاکہ انہیں خطوط دے کر کے روانہ کیا جا سکے۔ 1 محرم سن 7 ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے خط روانہ کیا گیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام روانہ کیا، جس کا نام اسحمہ تھا۔ یہ خط لے کر کے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور خط پڑھ کر کے سنایا۔ خط کا مضمون تقریباً ہر خط کا وہی تھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے سلامتی ہو جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے اور جو ہے اللہ کا دین قبول کر لے، فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام، یہی اصل خط کا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ پہلا خط جو روانہ کیا گیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، خط اس نے پڑھا اور اس سے پہلے اس نے مسلمانوں کی مدد کی ہوئی تھی، بادشاہ کی جانب سے مثبت جواب ملا، اس نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا اعلان کیا، اور پھر بعد میں جا کر کے رجب سن 9 ہجری میں اس بادشاہ کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اس بادشاہ کی جو مسلمان ہو چکے تھے، صحابی نہیں کہیں گے انہیں لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ دوسرا خط مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر کے گئے۔ اس بادشاہ نے مثبت جواب دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی 2 لوڈیاں ماریا اور سیرین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر روانہ کیا، اور یہی وہ ماریا لوڈی ہیں کہ جن کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ کپڑے اور ایک خچر کا تحفہ دیا، اور یہ خچر تھا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے اور جس خچر کا نام دلدل تھا۔ تیسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کو روانہ، فارس وہی، ایران وہی، سیم ہے، خسرو پرویز کے نام آپ نے خط روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر کے گئے۔ اس بادشاہ نے غصے میں آ کر کے خط پھاڑ دیا، تکبر والا لہجہ اختیار کیا اور کہنے لگا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا دے دی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس بادشاہ کو اسی کے بیٹے کے ذریعے قتل کروا دیا، اور جو ہے اس کی سلطنت
सल्तनत, उसकी ममलकत, उसकी बादशाहत और वो पूरा जो जिस पर उसको फ़ख्र था, गुरूर था, घमंड था, अल्लाह ने वो सब का सब तबाह व बर्बाद करके रख दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इत्तला उन दो कासिदों को दी जो गवर्नर की तरफ से, यमन के गवर्नर की तरफ से दो कासिद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे गए थे। आपने कहा कि जाओ देखो तुम्हारे बादशाह की क्या हालत हुई है। और जब वो लोग गए और देखा कि हमारा बादशाह तो अपने ही बेटे के जरिए हलाक किया जा चुका है, तो इस वाक़ये का इतना असर हुआ कि इस वाक़ये की वजह से बाज़ान और उसके फ़ारसी रुफ़क़ा और जो साथी थे वो तमाम मुसलमान हो गए। चौथा ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह कैसर जिसका नाम हिरक़ल था उसे रवाना किया। ये ख़त लेकर के हज़रत दहिया बिन खलीफ़ा कलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और जब ये ख़त मिला रोम के बादशाह कैसर को, तो उसने कहा कि आस पास देखो मक्का का कोई आदमी, कोई ताजिर यहाँ मौजूद हो। तो इत्तेफाक से अबू सुफियान और उसके साथियों से मुलाकात हो गई। लोग पकड़ करके इन लोगों को बादशाह के सामने ले गए और बादशाह ने पूछा तुम में से सबसे ज़्यादा उस इंसान के करीब कौन है जो मक्का में अपने नबी होने का ऐलान करता है। अबू सुफियान ने कहा मैं हूँ, और वो थे भी। अबू सुफियान से चुनांचा बादशाह ने मुख्तलिफ सवालात किए और हर सवाल का अबू सुफियान ने सही सही जवाब दिया। और जब जवाब मिल गया बादशाह को, तो बादशाह ने एतराफ़ किया कि अगर बात सच्ची है तो ये शख्स एक दिन इस इलाके का भी मालिक बनेगा जहां आज मैं खड़ा हुआ हूं। उसने एतराफ़ किया और अबू सुफियान का कौल और यकीन जो है, यानी अबू सुफियान ने बिल्कुल सही सही बात कही। उनके गर्चे दुश्मन थे लेकिन अपनी ज़ुबान से एक गलत जुमला भी नहीं निकाला। बादशाह ने दहिया कलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माल दिया, मुख्तलिफ तहाइफ से नवाजा और वापस आकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पूरी तफसील सुनाई। बादशाह बहरहाल मुसलमान नहीं हुआ। पांचवा ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के हाकिम मुंजिर बिन सावी के नाम रवाना किया। ये ख़त हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर के गए। उस बादशाह ने भी मुस्बत जवाब दिया और बाज़ लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। और इस बादशाह ने पूछा था कि हमारे इलाके में यहूदी और मजूसी भी रहते हैं, मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनसे टैक्स लेना शुरू कर दो और हमारे मुतीअ फरमाबरदार बनकर रहो। छठा ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमामा के हाकिम हौज़ा बिन अली के नाम रवाना किया। ये ख़त हज़रत सुलैत बिन अम्र आमिरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर के गए। इस शख्स ने दरमियानी जवाब दिया, ना मुस्बत दिया ना ही मनफी जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आप इसे मनफी भी कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने ज़मीन के एक टुकड़े की मांग की, ज़मीन के एक टुकड़े की मांग की कि मुझे अपने उसके अंदर शामिल कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त जवाब दिया और कहा कि अल्लाह इसे हलाक करेगा। वो शख्स हलाक हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी की कि यमामा के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो नबूवत का झूठा दावा करेगा। और बाद में जा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सही साबित हुई और यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया वो जो है वो शख्स पैदा हुआ। सातवां ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिमश्क के हाकिम हारिस बिन अबी शम्र गस्सानी के नाम रवाना किया। हज़रत शुजा बिन वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ख़त लेकर के गए। इस बादशाह ने सख्त जवाब दिया कि मुझसे मेरी बादशाहत को कौन छीन सकता है, मैं उस पर हमला करने ही वाला हूँ। और फिर ये शख्स इस्लाम नहीं लाया और उसका बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ। आठवां ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ओमान जेफर और अब्द के नाम रवाना किया। ये दोनों भाई थे, उस इलाके पर बादशाहत करते थे। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ख़त लेकर के गए। अब्द से मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, लेकिन लंबी बातचीत का नतीजा भी मुस्बत आया ये कि आखिर में चलकर इन दोनों भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मुख्तलिफ इलाक़ों की तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत रवाना किए, अपने सहाबा को भेजा, बादशाहों के नाम पैगाम भेजा। और इसका कुछ लोगों ने जो है मुस्बत जवाब दिया, किसी ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने जो है सख्त जवाब दिया। लेकिन बहरहाल इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि जो है अरब से बाहर भी इस्लाम की दावत फैल गई और लोगों को एक नए दीन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम होने लगा। उसके बाद ग़ज़वा खैबर से 3 दिन पहले, यानी गोया कि आप कह लें सन 7 हिजरी की इब्तिदा ही में ग़ज़वा खैबर से 3 दिन पहले बनु फ़ज़ारा की एक टुकड़ी
ایک ٹکڑی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں پر حملہ کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا پیچھا کیا اور ان لوگوں کو جو ہے اپنی تیروں سے چھلنی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے، دشمن فرار ہو گیا، لیکن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان تمام میں سے بعض کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو شاباشی ملی۔ اس غزوے کو غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد کہتے ہیں، جو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کا ایک اہم غزوہ غزوہ خیبر ہوا، جو مسلمانوں نے یہودیوں کا جو علاقہ تھا، یہودیوں پر مسلمانوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ محرم سن 7 ہجری میں خیبر جو ہے یہ مدینہ کے نارتھ سائیڈ میں شمال میں 100 میل یعنی تقریباً 150 سے 160 میل کے فاصلے پر ہے۔ خیبر کے یہودیوں سے نپٹنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس لیے کہ کفار سے صلح ہو چکی تھی، اندر کے تمام دشمنوں سے آپ نپٹ چکے تھے، تمام طرح کے حالات جو ہے وہ راستے پر آ چکے تھے۔ اب خیبر کے یہودی جو مدینہ کا ایک قریبی علاقہ تھا وہاں کے یہودیوں پر حملہ کرنا تھا۔ 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 1400 صحابہ وہی جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، اور مدینہ کا انتظام حضرت سباع بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ادھر مدینہ کے اندر مشہور صحابی قبیلہ دوس کے رہنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن کر کے آئے۔ سباع بن عرفہ جو امیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بھی خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی نے یہاں پر خیبر کے یہودیوں کو خط لکھ کر کے روانہ کر دیا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں پہنچ گیا، جنگ کی تیاری ہوئی۔ خیبر کے 2 علاقوں میں 8 قلعے تھے، 2 علاقے تھے، 2 منطقے تھے، 2 علاقوں میں 8، ایک میں 5، ایک میں 3۔ معرکے کا جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری دکھائی۔ جنگ کے آغاز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کہا تھا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے گا۔ تمام صحابہ بے صبری سے رات بھر انتظار کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں، تو بتایا گیا ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، ان کی آنکھ میں جو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے اپنا لعاب لگا دیا، وہ آنکھ کی تکلیف جاتی رہی اور آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری سے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ پہلے قلعہ نائم کی فتح ہوئی، پھر قلعہ صعب بن معاذ فتح ہوا، قلعہ زبیر فتح ہوا، قلعہ ابی فتح ہوا، قلعہ نزار فتح ہوا۔ اب جب ایک علاقے کے 5 قلعے جب فتح ہو گئے تو کنانہ بن ابی الحقیق جو تھا اس کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا کہ صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ صلح ہو گئی۔ اس بات پر صلح ہوئی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، یعنی اس کو مارا نہیں جائے گا، اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لوڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ تمام لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر کے خیبر کی سرزمین یعنی جو قلعہ چھوڑ کر کے وہ خیبر کا جو اور علاقہ ہے اس طرف چلے جائیں گے، اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے اور زرہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پیٹھ اٹھا سکے، یعنی ایک انسان کی پیٹھ جتنا بوجھ برداشت کر سکتی اتنا لے کر کے جا سکتے ہیں، اور اگر کچھ چھپایا تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہوں گے، یعنی ایسے انسان کو پھر مار دیا جائے گا۔ شرط منظور ہو گئی، صلح ہو گئی اور خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ یہودیوں کو خیبر کے اس قلعے سے نکال کر کے دوسرے علاقے کی طرف بھیج دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے 16 یا 18 لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں، یہودیوں کی جانب سے 93 لوگ قتل کیے گئے۔ ابو الحقیق کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے مال چھپایا اور مال چھپانے کے جرم میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قیدیوں میں شامل تھیں، اور یہ کنانہ بن ابو الحقیق جو اس علاقے کا سردار تھا اس کی بیوی بھی تھی، اور یہ قیدیوں میں شامل ہوئی۔ اموال غنیمت کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ روانہ کر دیا کہ وہاں سے جا کر کے حضرت جعفر وغیرہ کو لے کر کے آئیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ابھی تک حبشہ میں موجود تھے اور دیگر لوگوں کے ساتھ
وہ خیبر کی فتح کے بعد خیبر میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ کہا واللہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آج مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اس طریقے سے خیبر کا علاقہ، خیبر کا قلعہ بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ پھر جیسا کہ کہا گیا حضرت صفیہ بھی ہیں جو یہ انہی قیدیوں میں شامل تھیں، اور یہ بنو نذیر کے سردار جس کا نام پہلے بھی آ چکا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی، یہاں یہ قید ہو کر کے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ ان کا نام زینب تھا مگر پھر صفیہ ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے ان کو منتخب کیا تھا، اور صفیہ مطلب ہوتا ہے منتخب کیا ہوا۔ والد کا نام حیی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار یہودی، اور ماں کا نام زرد بنو قریظہ کے ایک مالدار رئیس کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا، پھر طلاق ہو گئی۔ پھر خیبر کے سردار کنانہ بن ابو الحقیق سے ہوا، وہ جنگ خیبر میں قتل کر دیا گیا۔ اور قیدیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا نکاح انتخاب کیا، ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح کیا حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کا نام رملہ ہے اور کنیت ام حبیبہ ہے۔ والد کا نام ابو سفیان بن حرب مشہور سردار کفار کے، اور ماں کا نام صفیہ بنت ابو العاص، ان کے بھائی امیر معاویہ مشہور صحابی رسول کاتب وحی۔ شروع ہی میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن باپ اور ماں وغیرہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئے تھے، وہاں پر جا کر کے ان کے شوہر جو عبید اللہ بن جحش وہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو، لیکن ام حبیبہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور پھر انکار کر دیا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، دونوں جدا ہو گئے۔ اور سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تھا کہ ام حبیبہ جو ہے وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے ساتھ ایسا اور ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نجاشی بادشاہ کے نام خط لکھا، خالد بن سعید بن ابو العاص کو جو ہے آپ نے اپنی طرف سے ایجاب و قبول کے لیے بھیجا، نکاح پڑھوانے کے لیے نجاشی بادشاہ کو کہا تھا۔ چنانچہ نجاشی کی طرف سے 400 اشرفی جو ہے مہر کی ادائیگی ہوئی۔ خالد بن سعید بن العاص نے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایجاب و قبول کرایا، اور حبشہ میں جب آپ موجود تھے اسی موقع سے ام حبیبہ حبشہ سے یہاں خیبر کے علاقے میں پہنچی، یعنی خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت جو ہے وہ حبشہ سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملی۔ خیبر کے فتح کے بعد ہی ایک اہم واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ یہ کہ آپ کو زہر آلود بکری کا گوشت جو ہے وہ کھلایا گیا۔ سلام بن مشکم کی بیوی جو تھی زینب جس کا نام تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی بکری جو ہے وہ ہدیہ بھیجا، اور اس نے معلوم کیا کہ بکری میں آپ کون سا جو ہے وہ حصہ پسند کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دستہ جو ہوتا ہے، دست والا جو حصہ ہوتا ہے دستہ، وہ آپ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں زہر زیادہ لگا دیا اور وہ بکری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا اور لیتے ہی آپ کو زہر کے بارے میں علم ہو گیا۔ زینب کو بلایا گیا، اس سے سوال ہوا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا، اور اس لیے کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو اس سے ہم کو نجات مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اس کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور پھر زہر دینے کی وجہ اس نے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب ایک صحابی جنہوں نے یہ کھانا کھا لیا تھا، گوشت کھا لیا تھا، حضرت بشر بن برا بن معرور، اسی زہر سے ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر قصاص کے طور پر اس خاتون کو یعنی زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا۔ پھر سن 7 ہجری میں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایہ جو ہے یعنی صحابہ کی قیادت میں مختلف مقامات کی طرف لشکر روانہ کیے امن و امان کی بحالی کے لیے، اور جیسا کہ صلح ہو چکی تھی سن 6 ہجری میں، اور وہاں ایک بات یہ آئی تھی کہ مسلمان اس سال جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 روز رہیں گے اور وہ عمرہ ادا کریں گے۔ تو اب 7واں سال سن 7 ہجری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کا چاند دیکھا، نبی کی طرف سے عمرہ کا اعلان ہوا کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں صلح کے مطابق۔ چنانچہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही हुदैबिया के लोग जो 1400 थे, उसमें से कुछ लोग शहीद भी हो गए, उनके अलावा मज़ीद लोग शरीक हुए। औरतों और बच्चों के अलावा 2000 की तादाद वो मक्का की तरफ रवाना हुई। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तवाफ़ करने के दौरान रमल यानी पहले 3 चक्कर थोड़ा तेज़ी के साथ, बाद के 4 चक्कर जो है वो आम रफ्तार के साथ करने का हुक्म दिया। और इस्तिबा यानी एक कंधा खोल करके, इसकी वजह रमल और इस्तिबा की वजह यह है क्योंकि मक्का वाले ये समझते थे कि यसरब के लोग आ रहे हैं, मदीना की आबो हवा ने इनको तोड़ करके रख दिया है, तो चुस्ती फुर्ती नशात दिखाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। और अब तक ये तवाफ का जो है एक हिस्सा है कि पहले 3 चक्कर वो रमल करेंगे यानी थोड़ा तेजी के साथ करेंगे, बाद के 4 चक्कर वो आम रफ्तार और साथ साथ इस्तिबा करेंगे जो मर्द हजरात है, यानी एक कंधा खुला रखेंगे। फिर तवाफ करने के बाद नबी ने और आपके साथियों ने सफ़ा और मरवा की सई की। और फिर चूंकि अब कुर्बानी के अयाम भी आ चुके थे, मरवा के पास जाकर जानवरों की कुर्बानी की और फिर हलक कराया गया। मक्का में 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और वादे के मुताबिक आप चौथे दिन वापस मदीना आ गए। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उम्रा अदा कर लिया। उम्रे की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी निकाह जो है वो किया हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। इनकी एक बहन थी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो माँ शरीक ये दोनों बहन हैं, उनका इंतकाल हो चुका। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी मुद्दत गुजरने के बाद मैमूना बिनते हारिस से निकाह किया। इनका नाम बर्रा था लेकिन फिर मैमूना रख दिया गया। वालिद का नाम हारिस बिन हज़न, माँ का नाम हिंद बिनते औफ। इनका पहला निकाह मसऊद बिन अमर बिन उमैर सक़फ़ी से हुआ, फिर दोनों में जुदाई हो गई। दूसरा निकाह अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा जो सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे हुआ तो फिर उनका इंतकाल हो गया। तो सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा यानी जिस उम्रे का भी जिक्र किया गया, इस उम्रे के सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी बनकर आपकी ज़िंदगी में आई। और फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और सराया, कुछ और जो है सहाबा की क़यादत में, उनकी इमारत में कुछ इलाक़ों की तरफ जो है अपनी फ़ौजें, अपने लश्कर रवाना किए ताकि अमन व अमान को मुकम्मल तौर से जो है वो कायम किया जा सके। यहाँ सन 7 हिजरी तक हमारी बात पहुँच चुकी है। उसके बाद सन 8 हिजरी, सन 9 हिजरी इंशाअल्लाह हम अगली मुलाकात में आपके सामने रखेंगे। और फिर सन 10 हिजरी और 11 हिजरी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का तज़किरा किया जाएगा। आज की मजलिस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मुकम्मल तौर से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।